السلام علیکم دوستو، آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے۔ کاشف معمولی باتوں پر جھوٹ بولتا تھا۔ اس کا سارا دن جھوٹ بول کر ہی گزرتا۔ وہ کبھی کسی کو ہنسانے کے لیے تو کبھی کسی کو جھوٹا ثابت کرنے اور خود سے نیچا دکھانے کے لیے تو کبھی وقتی فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا۔ اس کے والدین اور اساتذہ اسے کافی سمجھاتے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، لیکن وہ وقتی طور پر تو جھوٹ بول کر ان کی بات مان لیتا، لیکن بعد میں وہی حرکتیں شروع کر دیتا تھا۔ ایک روز کاشف سودا خریدنے کے لیے محلے کی دکان پر گیا۔ سودا خرید کر وہ جیسے ہی گھر جانے کے لیے مڑا تو دکاندار نے اس سے پیسے مانگے، جس پر کاشف نے کہا کہ وہ پیسے دے چکا ہے، جس پر دکاندار نے اسے یقین دلایا کہ اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے اور پیسے اسی کی جیب میں ہی ہیں۔ دکاندار کی بات سن کر کاشف نے جھوٹ بول کر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں اور چند ہی لمحوں میں دکاندار کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ دکاندار بیچارہ خاموش ہو گیا۔ دکاندار سے پیسے بچانے کی بات جب کاشف کے والدین کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کاشف کو خوب ڈانٹا۔ کاشف بہت تھک چکا تھا۔ والدین کی ڈانٹ سن کر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کاشف اپنے دوستوں کو جھوٹ کا قصہ سنا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھوٹی قسم کھائی تو اچانک اس کا منہ اس کے چہرے سے نیچے گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قریبی دوست بھی گھبرا گئے۔ اس اچانک افتاد سے کاشف بھی بہت گھبرا گیا اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، جبکہ اس کے دوست اس کا منہ اٹھانے کے لیے دوڑے۔ کاشف اور اس کے دوست پیچھے پیچھے اور کاشف کا منہ آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ کاشف کا منہ دوڑتا ہوا اسی دکان پر پہنچ گیا اور اس نے دکاندار کو تمام بات سچ سچ بتا دی۔ کاشف کس منہ سے دکاندار سے معافی مانگتا، لہٰذا وہ اپنا منہ چھپائے وہیں شرمندہ کھڑا رہا۔ دکاندار نے کاشف کو معاف کر دیا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے منہ سے کہا، برائے مہربانی اپنی جگہ واپس آ جاؤ، جس پر اس کے منہ نے کہا، نہیں، تم ایک جھوٹے شخص ہو، میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تمہارے حکم پر مجھے بات بات پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر تم جھوٹ نہ بولنے کا سچا وعدہ کرو تو میں اپنی جگہ واپس آ جاؤں گا۔ کاشف نے سچے دل سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیا۔ وعدہ کرتے ہی اس کا منہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ کاشف کے امی ابو بھی اس کے کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کاشف کو جگایا۔ آنکھ کھلی تو کاشف ادھر ادھر حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے اور اس کی آوازیں سن کر ہی اس کے والدین اس کے کمرے میں آئے ہیں۔ کاشف نے اپنے امی ابو کو پورا خواب سنایا اور ایک مرتبہ پھر سب سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کیا۔ اب کاشف ایک اچھا بچہ بن چکا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اگر کسی کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے تو اسے اپنا خواب سنا کر جھوٹ کی عادت ختم کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ یہ عادت ہمیں وقتی فائدہ تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جھوٹ پکڑے جانے کی صورت میں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جھوٹ کی لعنت سے بچا جائے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آگے آنے والی اچھی اچھی کہانیاں آپ وقت پر سن سکیں۔